بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں بھی مقصد سابع کے بارے میں ہے جو کہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر جن اصول عملیہ سے بحث کی جائے گی وہ 4 ہیں۔ ان 4 میں سے الحمدللہ براءت ہم پڑھ چکے۔ آج ہم اشتغال کہیں یا احتیاط کے بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کو اشتغال بھی کہا جاتا ہے، احتیاط بھی کہا جاتا ہے۔ خوب، اب یہ اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال کہاں پر جاری ہوتی ہے، پہلے اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ علماء کرام اس کے بارے میں کیا نظریہ دیتے ہیں۔ انسان کو کبھی کبھی شک اصل تکلیف میں ہوتا ہے، اصل ذمہ داری میں، کہ آیا مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ مثلا شرب تتن، آیا تمباکو نوشی حرام ہے، یعنی اصل حرام ہونے کے بارے میں شک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اصل تکلیف میں شک نہیں، یقین ہے کہ تکلیف مجھ پر آئی ہے، لیکن مکلف بہ، یعنی جس کے ساتھ وہ کام جس کے ساتھ تکلیف کا تعلق ہے اس میں ہمیں شک ہے۔ مثلا یہ یقین ہے کہ جناب مجھ پر جمعے کے دن نماز عصر سے پہلے ایک نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی وجوب صلاۃ قبل صلاۃ العصر میں کوئی شک نہیں، لیکن آیا وہ نماز جو واجب ہے وہ جمعے کی نماز ہے یا ظہر کی نماز، اس میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ یا مثلا تحریم کی مثال، بھائی ایک علم پڑھنا حرام ہے، آیا وہ جو ہے کیا ہے، جادو والا علم ہے مثال کے طور پر، یا وہ فلسفے والا علم ہے۔ فلسفے کی میں نے مثال دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو حرام سمجھ دوں، میں نے باب مثال اذ لا مناقشۃ فی المثال۔ یا آپ نے شادی کی، آپ کی بیوی بالکل آپ کی سالی کی طرح ہے، یعنی ان کے شکل صورت میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ کا ایک کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اب یہاں پر آپ پر ایک حرام ہے، لیکن اب اشتباہ ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے یا وہ حرام، اور وہ بھی مثلا پریشان کر رہی ہیں آپ کو، بول نہیں رہی ہیں، اور آپ کی یا نظر کمزور ہے یا کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تحریم ایسے کہ حرمت کا یقین ہے، لیکن جس فرد پر حرمت فٹ ہو رہی ہے وہ ہمیں جو ہے کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ خوب، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ یا تو دونوں چیزیں کبھی آپس میں متباین ہوں گی جن میں آپ کو شک ہو رہا ہے، جیسے نماز جمعہ ہے اور نماز ظہر ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے آپس میں متباین نہیں ہوگی بلکہ اقل اور اکثر ہوں گی۔ پھر اقل اور اکثر بھی یا ارتباطی ہے یا غیر ارتباطی ہے۔ خوب، یا یوں کہیں کہ ایک ایسا ارتباطی ہے کہ جو ہمارے بحث میں شامل ہوگا، دوسرا ایسا ہے جو ہمارے بحث میں شامل نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کو یہ تو یقین ہے کہ مجھ پر نماز واجب ہے، لیکن سورت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے کہ حمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھوں، یا سورت کے ساتھ واجب نہیں۔ اگر سورت بھی واجب ہوگا یعنی یہ اکثر والا ہے پہلو، اگر سورت واجب نہیں ہے تو پھر یہ اقل ہے، اور اس کا آپس میں ربط بھی ہے، یعنی ایک ہی نماز ہے۔ اب اگر ہم بغیر سورت کے پڑھتے ہیں اور سورت واجب ہوئی تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر سورت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز میں سورت واجب نہیں تھی
تو پھر بھی ممکن ہے باطل ہو جائے۔ ایک مرتبہ عقل اور اکثر ہے لیکن ان کا کوئی خاص آپس میں ربط نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ مقروض ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ مقروض ہیں، لیکن اب وہ قرض آپ پر آیا 1000 ہے یا 1200، اب 1000 1200 سے اقل ہے، لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ 1000 بھی ادا کریں گے تو گویا کہ آپ کی جان کسی حد تک تو چھوٹ جائے گی، باقی اوپر والے 200 میں آپ کو شک ہے کہ آیا وہ بھی مجھ پہ قرض ہے، یعنی وہاں تو اصالت البراءت جاری ہوگی اور زائد سے آپ کی نفی ہو جائے گی، لیکن یہ جو نماز کی صورت ہے اس میں آپ اصالت البراءت بھی جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ ہماری جو ہے کیا ہے جناب 2 مقاموں میں بحث ہو جائے گی، ایک جب تردد ہو متباینین کے درمیان اور دوسرا جب تردد ہو عقل اور اکثر کے درمیان۔ تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے تو ہم پہلے بحث کو لیں گے یعنی متباینین کو لیں گے، اس میں جو تکلیف ہم پر رکھی گئی ہے اور وہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ مثلاً ایک کو مثلاً کبھی امر آیا ہے، کبھی یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں آیا کہ اس کو ترک کرو، اگر یہ تکلیف فعلی ہے، بھائی فعلی تکلیف کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فعلی تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب مولا یعنی مکلف کا ارادہ ہے کہ اس کام کا کہوں تو واجب کی طرف چلا جائے گا، یا مولا کو کراہت ہے کہ یہ چیز مجھے ناپسند ہے، تو تکلیف کے فعلی ہونے کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ مولا کا ارادہ ہونا چاہیے یا مولا کی کراہت، اور اس تکلیف کے فعلی ہونے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں مولا کا تو پتہ چل گیا لیکن ابھی انتظار ہے کہ مکلف کو بھی علم ہوا ہے یا مکلف کو علم نہیں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب وہ تکلیف فعلی و تمام پہلو لو شک، اگر شک پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہے مکلف، یعنی وہ انسان جس پر ذمہ داری رکھی گئی ہے، یا لو شک کا پڑھیں تو پھر آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لو شک کا میں فی الحال شک کا پڑھ، اگر مکلف کو شک ہو فی المکلف بہ، اس کام میں جس کے بارے میں تکلیف آئی ہے، مال علم بے تکلیف، جبکہ اس کو یہ علم ہے کہ مجھ پر کوئی تکلیف آئی ہے، یعنی اصل تکلیف کا علم ہے، من الایجاب، وہ تکلیف ایجابی ہے یعنی واجب والی ہے، اب تحریم، یا وہ تکلیف حرمت والی ہے، فتارتن، تو کبھی کبھی یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ لتردد ہی، اس لیے کہ مکلف بہ مردد ہوتا ہے بین المتباینین، 2 متباین چیزوں کے درمیان۔ متباین کا مطلب ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں داخل نہیں ہے، کبھی اس وجہ سے تردد ہوتا ہے وَأُخْرَى، اور کبھی کبھی تردد بین الاقل والاکثر، عقل اور اکثر کے بیچ میں ہوتا ہے، الارتباطین، وہ عقل اور اکثر جن کا آپس میں ربط ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال صورت والی دے دی، فَيَقْعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْن، تو یہاں پر ہماری بحث 2 مقاموں پر واقع ہوتی ہے۔ المقام الاول، پہلا مقام، فی دوران الامر بین المتباینین، دوران الامر یعنی جب ہمارے بحث گردش کرتی ہے 2 متباین چیزوں کے درمیان، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لازمی ہمیں کہنا پڑے گا لا یخفا، مخفی نہیں ہے، کیا مخفی نہیں ہے؟ ان تکلیف المعلوم بینہما، بتحقیق وہ تکلیف جو ہمیں معلوم ہے ان متباینین کے درمیان، مطلقاً کا مطلب کیا ہے کہ چاہے ہم ایک کو انجام دیں، ٹھیک ہے، ظہر کو یا جمعہ کو، یا ہم ایک کو ترک کریں یا اس کو ترک کریں یا اس کو ترک کریں، وَلَوْ كَانَ فِعْلَ أَمْرٍ وَتَرْكَ آخر، اگرچہ وہ متباینین ایسے ہو کہ ایک کو انجام دینا ہے اور دوسرے کو جو ہے کیا ہے جناب ترک کرنا ہے، اگرچہ اسی طریقے سے ہو، ان کان فعلیًا، اگر وہ ہماری تکلیف جو ہے کیا فعلی ہے، ان کان میں ایک ضمیر ہے جو تکلیف کی طرف جا رہی ہے، من جمیع الجہات، یعنی تمام پہلوؤں کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے وہ فعلی ہے،
بھائی تکلیف فعلی دو پہلوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک ارادہ اور کراہت ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے کیا ہے اس میں علم مکلف بھی ہو۔ خوب، اگر وہ جو ہے کیا ہے جناب فعلی ہے تمام جہات سے، بین یکون واجدن، اس لحاظ سے کہ وہ تکلیف اپنے اندر رکھتی ہے، لما هو العلت التامۃ للبعث، جو علت تامہ ہے للبعث، کہ اس کام کے لیے ابھارا جا رہا ہے، وہ واجب میں ہوتا ہے، اب الزجر، یا اس کام سے روکا جا رہا ہے حرام میں۔ خوب، الفعلی، خوب، زجر فعلی ہے، بعث بھی فعلی ہے، ما ہو علیہ من الاجمال والتردد والاحتمال، البتہ اس میں اجمال بھی ہے، تردد بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے کہ احتمال بھی ہے مکلف بہ میں۔ تو اس صورت میں کوئی راستہ نہیں ہے ان تنجز ہی، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ اگر وہ تکلیف تمام جہات سے جو ہے کیا ہے فعلی ہو گئی، پھر تو وہ منجز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور اگر اس کی مخالفت کریں گے وصحت العقوبت، اور صحیح ہے سزا دینا، علی مخالفت ہی، اس کام کی مخالفت پر، اور جب آپ پہچان چکے کہ یہاں پر ہمیں فی الحال تو پریشانی ہو رہی ہے، ہین اذن، جب تکلیف معلوم ہو، البتہ علم اجمالی کے ذریعے، لا محالت، تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے، یکون، ہو جائے گا، ما دل، وہ دلیل جو دلالت کرتے ہیں، بے عموم ہی علی رفع، وہ عام ہے کہ آپ سے مرفوع ہے ما لا یعلمون، جو چیز نہیں جانتے، اول وضع، وضع یعنی حکم وضعی کے ذریعے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم آپ سے چھپایا ہے تو وہ آپ سے اٹھایا گیا ہے، یہاں پر وضع تقریباً رفع کی معنی میں، اب سعت، یا کچھ دلیل ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان جب تک علم نہیں رکھتا وہ وسعت میں ہے، یعنی پابندی ہی ہے، الناس فی سعت ما لا یعلمون، اول اباحت، یا کچھ ایسے ادلہ ہیں جو اباحہ کے بارے میں جو ہے کیا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں، مما یا امو، فرماتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام ہیں، اطراف العلم، علم اجمالی کے تمام اطراف کو، مخصصاً، اب یہ مخصصاً کس کی خبر ہے؟ فرماتے ہیں یکون ما دل مخصصاً، یعنی یہ جو دلیل، یکون کا ما دل اسم ہو جائے گا، مخصصاً اس کا جو ہے کیا ہے خبر ہے، یعنی یہ عمومیت کو تخصیص لگائی جائے گی عقلی لحاظ سے، اور اس کو تخصیص لگانے والا کیا ہے؟ وہ علم اجمالی ہے، یعنی پھر یہ عموم اپنی عمومیت پر باقی نہیں رہے گا، کیوں؟ لأجل مناقضتھا، اس لیے کہ یہ دلیل جو ہم نے براءت والے بتائے یہ تناقض رکھتے ہیں معہو، اس تکلیف فعلی کے ساتھ جو کہ مردد ہے جناب، کہ ہم اس کو انجام دیں یا اس کو انجام دیں۔ خوب، تو یہ اس کو گویا کہ تخصیص لگا دیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِعْلِيًّا كَذَلِكَ، لیکن اگر وہ تکلیف فعلی نہ ہو جمیع جہات سے، کذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ جمیع جہات سے۔ خوب، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشکل ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیا ہے فعلی کہیں گے۔ وَلَوْ كَانَ، اگر ہو تکلیف، بحیث اس طریقے سے، لَعُلِمَ تَفْصِيلًا، اگر ہمیں علم تفصیلی ہو جاتا، لَوَجَبَ امتثالہ، پھر تو اس کی اطاعت کرنا واجب تھی، وَصَحَّ الْعِقَابُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، اور صحیح ہے عقاب علی مخالفتہ، اگر ہم علم تفصیلی کی جو ہے کیا ہے جناب مخالفت کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں لم یکن ہناک مانع، وہاں پر کوئی بھی مانع نہیں ہے عقلی لحاظ سے اور نہ ہی شرعی لحاظ سے، کس بات میں؟ ان شمول ادلۃ البراءۃ الشرعیہ، کہ شامل ہو جائیں گے جناب براءت کے دلیل للاطراف، تمام اطراف کو۔ ومن ہنا انقدح، یہاں واضح ہو گئی، کیا بات واضح ہو گئی جناب؟ کہتے ہیں کہ بات یہ واضح ہو گئی کہ لا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین العلم تفصیلی والاجمالی، علم تفصیلی اور علم اجمالی کے درمیان، مطلقاً تمام اطراف میں، الا انہ، سوائے ایک بات کے، وہ فرق ہے،
لا محالن للحکم خوب جناب لا مجال للحکم، معاف کریں یہ نقطہ مجھے نظر نہیں آیا، لا مجال للحکم ظاہری، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم حکم ظاہری کے قائل ہو جائیں مع العلم تفصیلی، جب ہمارے پاس علم تفصیلی موجود ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْوَاقِعِ فعلیًا، جب حکم واقعی جو ہے وہ فعلی ہو، من سائر الجہات، تمام پہلو کے لحاظ سے، لا محالت یصیر فعلیًا معہو، تو پھر بدیہی بات ہے کہ ہو جائے گا وہ حکم واقعی فعلی معہو علم تفصیلی کے ساتھ، من جمیع الجہات، تمام پہلو سے، جب تمام پہلو سے وہ جو ہے کیا ہے فعلی ہو گیا، پھر حکم ظاہری کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن واللہ، اس حکم ظاہری کی گنجائش ہے مال علم الاجمالی، جب علم اجمالی ہو، فیمکن ان لا یصیر، پھر ممکن ہے کہ نہ ہو حکم واقعی فعلی معہو اس علم اجمالی کے ساتھ۔ کیوں؟ لامکان جعل ظاہری، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حکم ظاہری کو قرار دیا جائے فی اطراف ہی، علم اجمالی کے اطراف میں، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ علم واقعی فعلی ہوگا، من غیر هذه الجہت، اس جہت کے علاوہ، یعنی کیا؟ یعنی ابھی یہاں پر ہمیں اسے افراد کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے کہ فعلی نہیں ہے، باقی ویسے فعلی ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب ففہم، اس بات کو آپ غور کریں کہ حکم ظاہری کے لحاظ سے یہ حکم تفصیلی فعلی نہیں ہے، ورنہ وہ فعلی ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔